جی السلام علیکم، میں ہوں احمد ریاض بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان۔ ایک گیلپ پاکستان کے حوالے سے سروے سامنے آیا ہے، اور گیلپ پاکستان کا کیا میکنزم ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، اور جو ماضی میں جب تحریک انصاف 2018 میں حکومت میں آنے والی تھی، اس سے پہلے بھی گیلپ پاکستان کے کچھ سرویز ایسے مجھے نظر آتے تھے کہ جیسے تحریک انصاف ہی تحریک انصاف ہے۔ خیر اس وقت دوسری پارٹیز کی مقبولیت بھی تھی، اور وہ یقینی طور پہ آج بھی ہے دوسری جماعتوں کی مقبولیت، لیکن اس دفعہ جو سروے سامنے آیا ہے وہ کچھ ایک سلسلے کی کڑی لگ رہا ہے مجھے، اور میں اسے جب میں نے اس سروے کو دیکھا، اور یقینی طور پہ ابھی بھی آپ کے سامنے چل رہے ہوں گے سرویز کے کچھ تصاویر، تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ اب کون سا ایسا جادو کا چراغ چلا دیا ہے میاں نواز شریف صاحب نے آ کے، کہ اب صورتحال ہی اکثر مختلف ہو گئی ہے۔ جو تحریک انصاف کی مقبولیت اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی مقبولیت میں ایک بہت بڑا گیپ تھا، وہ یعنی کہ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ میں جو ایک بہت بڑا گیپ تھا، وہ اب کس طرح سے فل ہو گیا، وہ میری سمجھ تو میری اس ناچیز کی پلے پڑنے والی بات تو نہیں ہے۔ اگر آپ کے پلے پڑتی ہے تو ضرور اپنے کمنٹس میں رائے دیجیے گا، لیکن بات یہ ہے کہ جناب اب بلڈ اپ میں معاف کیجیے گا، جو گیلپ سروے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو ایک فرق ہے وہ صرف 2% کا رہ گیا ہے پنجاب میں، اور اس کے مطابق پنجاب میں جو ووٹوں کی اکثریت ہے ابھی بھی تحریک انصاف کے پاس ہے۔ اور آپ کو شاید میں صرف آپ کو میموری کو ریکال کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ایک کسی نجی ٹی وی چینل نے بھی، اب میں نام نہیں لیتا، اس نے بھی سروے کروائے تھے، تو وہ اس میں تحریک انصاف کو جو ووٹ پڑے تھے وہ 39% پڑے تھے، اور جو مسلم لیگ نون کو پی ایم ایل این کو ووٹ پڑے تھے وہ پڑے تھے 38%، پوائنٹ سمتھنگ 39 پوائنٹ سمتھنگ۔ تو وہ یہ وہی سلسلہ کیسے ہو گیا، اور پھر کیا ایسا ہی پورے پنجاب میں ہوگا، اور چند حلقوں سے کیا مکمل نتائج لیے جا سکتے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے جو کہ ہر پاکستانی کے ذہن میں ہوگا، لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ تحریک انصاف آج بھی خیبر پختونخوا میں پہلے نمبر پہ، جبکہ باقی تینوں جماعتیں یعنی کہ جے یو آئی ایف، پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون مل کے بھی اتنی یعنی کہ پرسنٹیج نہیں لے پاتی جتنی تینوں جماعتیں مل کے لیتی ہیں۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کو پہلے نمبر پر دکھایا گیا، اور پی ٹی آئی یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی جماعت کو پھر دوسرے نمبر پہ دکھایا گیا۔ یہ وہ سرویز ہیں جو عکاسی کر رہے ہیں عوام کی، لیکن مجھے اس پہ تحفظات اس لیے ہیں کیونکہ جو میں نے اپنی صحافتی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے چیزیں دیکھی ہیں، یہ شاید اس سے بہت مختلف ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں یہ بڑا کلیئر ہو جائے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ لیکن بات یہی ہے کہ فائنل فیصلہ 2024 کے انتخابات میں بھی عوام نہیں کرنا ہے، تو یہ جتنے بھی سرویز ہیں یہ کیلکولیٹڈ لوگوں میں ہوتے ہیں۔ جب 24 کروڑ عوام کے مطلب 20 کروڑ یا 18 کروڑ ووٹر جو ہے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرتے ہیں تو شاید صورتحال مختلف ہو جاتی ہے، لیکن بظاہر کچھ صورتحال جو ہے وہ تحریک انصاف کا پلڑا حادثہ بھاری لگ رہا ہے، اور یہ وہ میں نہیں اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ تحریک انصاف کے لوگوں میں بیٹھتا اٹھتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں لوگوں کے ساتھ جا کے بات کرتا ہوں، سارا دن جو ہے میری انٹریکشن جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، ان لوگوں کے ساتھ جو کہ عام شہری ہیں، اور پاکستان بھر سے لوگوں سے جب بات ہوتی ہے تو ایک رائے قائم ہوتی ہے۔ تو میرا خیال میں کہ یہ گیلپ پاکستان کا جو سروے ہے یہ ممکنہ طور پہ یہ اس ایک چیز کی کڑی ہے کہ پاکستانی عوام کو بتا دیا جائے کہ یہ ہونے یہ جا رہا ہے۔ اب کیا اس سے میسج ملتا ہے وہ تو آپ یقینی طور پہ سمجھ گئے ہوں گے کہ مقابلہ کانٹے دار ہونا ہے، تو وہ کیسے ہونا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، خیر اگر مجھے پتا بھی ہے تو آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ بھی وہ کیسے ہونا ہے، لیکن آنے والے دنوں میں بہت ساری چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں، اس لیے آنے والے دنوں کا انتظار کرتے ہیں، اور اگر کہیں پہ کوئی
ایسی بات جو مجھے بتانی پڑی آپ کو تو وہ ضرور بتائیں گے. احمد ریاض بلوچ کو فی الوقت کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.